السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کتاب التوحید سے تیسری قسم ہم پڑھ رہے ہیں۔ 16واں باب جاری ہے، صفحہ نمبر 101، پیج نمبر 101۔ ہم نے حدیث پڑھی اور حدیث سے ماخوذ فوائد بھی ہم نے پڑھے۔ اسی حدیث کے اندر ہے اس وحی کو جہاں اللہ عز و جل کا حکم ہوتا ہے پہنچا دیتے ہیں۔ جبریل امین کے تعلق سے حدیث میں بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین وحی کرتا ہے اور پھر جبریل امین علیہ السلام اس وحی کو جہاں اللہ عز و جل کا حکم ہوتا ہے پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں پر استعمال ہوا اللہ عز و جل، تو عز و جل کی تشریح کر رہے ہیں کہ عزا عربی زبان میں لفظ العزت، قوت اور غلبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور عزیز کے 3 معنی ہیں۔ عزیز ہم کہتے ہیں اللہ عزیز ہے، عزیز کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی عزیز ایسا غالب و مقتدر، قدرت والا، طاقت والا کہ کسی کے لیے اس کو نقصان پہنچانا محال و ممتنع، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ عزیز ایسا غالب، ایسا طاقت والا کہ کسی کے بس میں نہیں کہ اس کو کچھ بھی نقصان پہنچا دے۔ دوسرا معنی عزیز کے ایسا عظیم المرتبت کہ اس کے مقام و مرتبے میں کسی کی شراکت نہ ہو، اس کی جو عظمت ہے، جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے، دور دور تک کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ عزیز کا تیسرا معنی ہے غلبہ و قہر والا، غالب، قاہر، غلبہ و قہر والا۔ اور جلہ یا عربی زبان میں لفظ الجلال اس عظمت اور سطوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کے اوپر اور کوئی عظمت و سطوت نہ ہو، اور کوئی حیثیت نہ ہو، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ وہ عظمت، سطوت، شوکت کہ اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے الجلال کہ اس کے اوپر جس عظمت پر، جس حیثیت و مقام و مرتبے پر اللہ رب العالمین ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں۔ اس باب کے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ سورہ سبا کی آیت نمبر 23، حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے۔ اللہ جب بولتا ہے تو فرشتوں کے دل کانپ جاتے ہیں، تھرا جاتے ہیں، گھبراہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی گھبراہٹ کو جب اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے تو پوچھتے ہیں فرشتے، تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ ماذا قال ربکم۔ تو اس آیت کی تفسیر ہمارے سامنے آ گئی۔ دوسرا، اس آیت میں ابطال شرک کی دلیل ہے، شرک باطل ہے۔ ہم جو یہ ابواب پڑھ رہے ہیں، جو قسم پڑھ رہے ہیں، یہ قسم ہے کہ اللہ کے سوا تمام کی عبادت کا بطلان، کہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس آیت میں ابطال شرک کی دلیل ہے کہ شرک درست نہیں ہے، کسی کو اللہ کا شریک بنانا درست نہیں ہے، بالخصوص ایسے شرک کی جس کا تعلق صالحین، نیک لوگوں سے ہے۔ امت کے جو نیک لوگ ہیں، کسی کو پیر بنائے ہیں، کسی کو ولی بنائے، کسی کو بزرگ بنائے، اور ان کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں کہ فلاں جو ہے ہمارے کسی کام آ سکتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں کا بطلان ہے، ابطال کیا گیا کہ جب فرشتے جو اللہ کے مقرب بندے، انسانوں میں سے چند کو چھوڑ کر سب سے مقرب اللہ کے نزدیک فرشتے ہیں، جب وہ ڈر جاتے ہیں اللہ کے کلام کو سن کر، جب ان کی حیثیت نہیں ہے تو پھر بعد والوں کی کیا حیثیت ہو سکتی؟ اور اس آیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ آیت دل سے شجرہ شرک، شرک کی عمارت کو، شرک کی پیڑ کو، درخت کو، پودے کو جڑوں سے کاٹ پھینکتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ آیت ایسی ہے کہ دل سے شرک کی جڑ کو بھی کاٹ پھینکتی۔ تیسرا، اس باب سے آیت کریمہ قال الحق وهو العلی الکبیر، کہتے ہیں حق فرمایا، فرشتے جواب میں کہتے ہیں، اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے، کی تفسیر بھی واضح ہوتی ہے۔ چوتھا، فرشتوں کے سوال کی وجہ بھی اس میں مذکور ہے کہ انہوں نے ایسا سوال کیوں کیا،
کہ وہ شدت خوف کی وجہ سے ایسا پوچھتے ہیں۔ اللہ کا کلام جب ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اتنا ڈر ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے شدت خوف کی وجہ سے ایسا پوچھتے ہیں کہ ایسی کون سی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ پانچواں، فرشتوں کے سوال پر جبریل علیہ السلام انہیں اللہ کا فرمان سناتے ہیں، اللہ نے جو وحی کی ہے وہ سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ چھٹا، اس میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ جب سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں، جس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت جبریل تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے۔ ساتواں، چونکہ ہر آسمان کے فرشتے، 7 آسمان ہیں، ہر آسمان پر فرشتے ہیں، ہر آسمان کے فرشتے جبریل سے سوال کرتے ہیں، لہٰذا وہ سب کو جواب دیتے ہیں، جو فرشتوں کے مابین حضرت جبریل علیہ السلام کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرتی۔ آٹھواں، بے ہوشی اور غشی تمام آسمان کے فرشتوں پر طاری ہوتی ہے، 7 آسمان کے تمام فرشتوں پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے جب اللہ رب العالمین گفتگو کرتا ہے۔ 9واں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے آسمان لرز جاتے ہیں، ایسا اللہ کی تعظیم میں ہوتا ہے، آسمان فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف چھا جاتا ہے اور آسمان لرز جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے کلام کی تعظیم اور اللہ کی تعظیم میں ہوتا ہے۔ 10واں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی وحی کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں، جہاں پہنچانے کا حکم اللہ کا ہوتا ہے جبریل امین اسے پہنچا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امانت دار امین ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ 11واں، شیاطین چوری چھپے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے۔ 12واں، اس مقصد کے لیے یعنی اللہ کے کلام کو چوری چھپے سننے کے لیے وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، جس کی کیفیت بیان کی گئی کہ ایسے ایک دوسرے کے اوپر وہ چڑھ کر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے اللہ کی بات کو سن سکیں۔ 12واں مسئلہ 13واں مسئلہ بلکہ نمبرنگ میں غلطی ہے، ان شیاطین پر شہاب ثاقب چھوڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ان کو فرشتے مارتے ہیں، جو چوری چھپے سننے والے شیاطین کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، لگتا ہے تو ان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور بچ جاتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں۔ 14واں، بعض اوقات کاہن تک بات پہنچنے سے قبل ہی شہاب اس شیطان کو خاکستر جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے، وہ چنگاری آنے سے پہلے یہ شیطان اپنے انسانی دوست کاہن و نجومی کو وہ بات پہنچا دیتا ہے، بتا چکا رہتا ہے یہ آسمان میں یہ بات ہوئی ہے، اللہ نے یہ بات بیان کی۔ 15واں، بعض اوقات کاہن کی بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے، کاہن جو مستقبل کی باتیں بتلاتا ہے تو اس کی بات کبھی کبھی صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ 16واں، کاہن اس ایک بات کے ساتھ، اور صحیح کیوں ثابت ہوتی ہے؟ شیطان نے وہ بات سن کر اس تک پہنچا دی تو وہ ایک بات صحیح ثابت ہو گئی۔ تو 16ویں مسئلے میں وہی بات کریں، کاہن اس ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتا ہے، ایک سچی بات ملی اس کے ساتھ مزید باتیں ملا کر لوگوں کے درمیان بیان کر دیتا ہے۔ یہ جو کہا گیا 100 بات ملا دیتا ہے تو ایسا برسبیل مبالغہ کہا گیا، مبالغے کے طور پر کہا گیا، حقیقت نہیں کہ 100 ہی بات ملاتا ہے، ہو سکتا ہے 100 سے زیادہ باتیں ملاتا ہو سکتا ہے 100 سے کم ملاتے، نہیں، بہت ساری اس ایک سچی بات کے ساتھ بہت ساری جھوٹی باتوں کی آمیزش کر کے وہ سماج و معاشرے میں اسے پھیلا دیتا ہے۔ مقصود یہاں کی 100 کی تحدید نہیں ہے، یہاں پر 100 کی تحدید مقصود نہیں ہے۔ 17واں، کاہن کی جھوٹی باتوں کو لوگ محض اس لیے سچ مان لیتے ہیں کہ اس کی ایک بات تو صحیح تھی، ایک بات جو آسمان سے آئی ہوئی تھی صحیح تھی، وہ بتلاتا ہے، تو اس ایک بات کی وجہ سے کاہن کو سچا مان لیا جاتا ہے، اس کی باتوں کو سچا مانا جاتا ہے، حالانکہ وہ بات آسمان سے سنی گئی ہوتی ہے، اللہ کی بات رہتی ہے۔ 18واں، نفوس انسانی، انسان کی طبیعتیں، انسانوں کی طبیعتیں، انسانوں کے دل باطل کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے برائی کی طرف انسان جلد لپکتا ہے، اچھائی کی طرف اسے کھینچ کے لانا پڑتا ہے، برائی کی جگہوں پر انسان کے قدم دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں، اور اچھائی کی طرف مسجد کی طرف آنا ہو تو چل کر بھی آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور کاہن کی صرف اس ایک بات کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس کی 100 غلط باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس نے باتیں تو بہت ساری کی،
ان میں سے صرف ایک بات صحیح نکل گئی تو اس کو سچا مان لیتے ہیں، اس کی باتوں کو سچا مان لیتے ہیں، دوسری طرف سینکڑوں باتیں اس کی جھوٹی ہیں، غلط ثابت ہوتی ہیں، اس پر توجہ نہیں جاتی، اس پر توجہ نہیں جاتی، کیونکہ انسانی دل، انسانی نفوس جو ہیں، طبیعتیں جو ہیں، وہ باطل کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ 19واں، شیاطین اس ایک بات کو ایک دوسرے سے حاصل کر کے یاد کر لیتے ہیں، ایسے ایسے رہتے ہیں، اوپر والا نیچے کو، نیچے والا نیچے کو سناتا جاتا ہے اور وہ پارسل نیچے تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور اس سے دوسرے جھوٹوں کے صحیح ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ ایک بات سچی رہتی ہے اور اسے دوسرے جھوٹوں کے صحیح ہونے پر استدلال کرتے ہیں، کیونکہ اسی سے ان کا دھندا چلتا ہے، اسی ایک بات سے ان کا دھندا چلتا ہے۔ اگر ایک بھی بات صحیح نہ ہو تو کون سچا مانے گا؟ تو وہ ایک بات جو صحیح نکل جاتی ہے اسی سے ان کا کاروبار چلتا ہے۔ اگر ان کا دھندا سارا کا سارا جھوٹ پر ہی مبنی ہو تو پھر ان کا دھندا کاروبار چلے گا ہی نہیں۔ یہ کاہن نجومی جو ایک کاروبار کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بغیر کچھ لیے تو بتاتے نہیں ہیں، تو اسی ایک بات کے سہارے چلتا ہے، پورا کاروبار اسی ایک بات کے سہارے۔ 20واں، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی اثبات ہوتا ہے، برخلاف اشاعرہ اور معطلہ کے کہ وہ اس کے منکر ہیں۔ اللہ کی صفات، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ علی ہے، بلند و برتر ہے، اللہ کبیر ہے، یہ ساری صفتیں اللہ کے لیے ثابت ہو رہی ہیں، جبکہ دوسرے فرقے انکار کرتے ہیں۔ 21واں، آسمانوں پر طاری ہونے والی کپکپی اور دہشت اللہ کے خوف سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا کہ آسمان کانپ جاتے ہیں، ان میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے، تو اللہ کے خوف سے یہ طاری۔ 22واں، تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت کا تصور کرتے ہوئے، اور جس سے وہ خوف کھا رہے ہوتے ہیں اس سے بچنے کی خاطر۔ اللہ کی عظمت کا بھی خیال ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور اللہ کا خوف بھی لاحق ہوتا ہے اس سے بچنے کی خاطر کہ اس کے عقاب و عذاب کا ہم پر نہ حملہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے خوف کی خاطر سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اس کے آگے شروع ہوتا ہے باب نمبر 17، شفاعت کا بیان۔ شفاعت یعنی سفارش، سفارش کسی کے لیے سفارش کرنا، بات چیت کر لینا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب کیوں قائم کیا، سفارش کا باب کیوں قائم کیا؟ اس کا جواب دیتے لکھتے ہیں، بتوں کی سفارشی ہونے کے بطلان کو مشرکین مکہ اور کفار بہت سارے ملیں گے، اور مشرکین مکہ کا تو کہنا تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ورنہ ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے۔ تو ان کا جو یہ عقیدہ تھا سفارشی ہونے کا، تو اس بطلان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ باطل عقیدہ، یہ تمہارے سفارشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کفار یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے نزدیک ان کے سفارشی ہوں گے، تو اللہ نے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا۔ اور کیونکہ اللہ کا علم، قدرت اور بادشاہت کامل ہے، نہ کہ ناقص، جسے دنیاوی بادشاہوں کی طرح سفارشی کی ضرورت محسوس ہو۔ دنیا کے بادشاہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے دنیا کے بادشاہ ہیں، اس کو سفارش کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کا علم پورا نہیں، ساری چیزوں کو نہیں جانتا، ہر چیز پر طاقت نہیں ہے، تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کو بھی سفارش، تو جبکہ اللہ کا علم پورا ہے، اللہ کی قدرت مکمل ہے اور اللہ کی بادشاہت کامل ہے، اسے ایسی ضرورت نہیں ہے، اس میں نقص نہیں ہے کہ اسے ضرورت ہی کہ کوئی آ کر بتلائے کہاں پر کیا ہوا، اللہ تو سب جانتا ہے، پورے طور پر قابض ہے، قدرت رکھتا ہے، تو اسے سفارشی کی ضرورت محسوس نہیں، اور نہ ہی سفارشیوں کو، سفارش کرنے والوں کو اتنی جرأت ہے کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے ہی کسی کے حق میں سفارش کرنا شروع کر دیں، اپنی زبان کھول دیں۔ اللہ جب تک اجازت نہیں دے گا کہ تم کرو اور فلاں کے لیے کرو، دونوں جس کے لیے کرنا ہے اور جو کرنے والا ہے، دونوں کو اللہ کی اجازت اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، تبھی سفارش کر سکے گا۔ باقی ہم کسی کو بھی اپنا سفارشی سمجھے، شفاعت کرنے والا سمجھے، یہ درست عقیدہ نہیں۔ چنانچہ اس کے دلائل دیتے ہیں 1 سے لے کر 5 دلائل تک۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، سورہ انعام کی آیت نمبر 51۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کریں، انذر نصیحت کرنا ڈراتے ہوئے،
ڈرا کر نصیحت کرنا۔ تو اس قرآن کے ذریعے ڈرا کر نصیحت کریں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں کہ ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار یا سفارشی نہ ہو۔ وہ ڈرتے ہیں کہ وہاں کوئی ہمارا مددگار نہ ہو، کوئی سفارشی نہ ہو، اس لیے دنیا میں سفارشی تلاش کرتے ہیں کہ وہاں کوئی سفارش کر دے ہمارا۔ تو اللہ نے کہا وہاں کوئی سفارشی نہیں۔ اور فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ زمر کی آیت نمبر 44، کہہ دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت کا اختیار اللہ کے اختیار میں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہاں آپ کے لیے کوئی گفتگو کر سکتا ہے۔ انبیاء کے پاس بھی اختیار نہیں، جب تک اللہ ان کو اجازت نہیں دے گا ان کے پاس بھی اختیار نہیں۔ تیسری دلیل من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ کہاں یہ ٹکڑا؟ آیت الکرسی میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی ہے؟ اللہ پوچھ رہا کوئی ہے جو کر سکتا ہے؟ چوتھی دلیل اللہ کا فرمان ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، سورہ نجم کی آیت نمبر 26 ہے۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، یعنی کتنے سارے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے لیے شفاعت کی اجازت دے اور پسند کرے، جس کے لیے اجازت دے کہ تم کرو اور جس کے لیے پسند کرے کہ فلاں کے لیے کرو، کرنے کی بھی اجازت اور جس کے لیے اجازت ہوگی اسی کے لیے۔ پانچویں دلیل مزید فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سورہ سبا کی آیت نمبر 22 اور 23۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو، آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، اور زمین و آسمان کی ملکیت یا ان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ جن کو سفارشی سمجھ رہے ہیں، جن کو معبود سمجھ رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، تو ان کا نہ تو وہ مالک ہیں، نہ ملکیت میں کوئی حصہ ہے، نہ تخلیق میں کوئی حصہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی مدد کیے بنانے میں، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ شفاعت یعنی سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی، اللہ کے پاس کسی کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی سوائے بجز سوائے ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، اللہ جن کے لیے اجازت دے گا۔ اس آیت میں دنیا کے اندر آدمی کسی کے پاس جاتا ہے کچھ مانگنے تو مالک کے پاس جائے گا کہ وہ مالک کا کچھ دے لے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ مالک نہیں ہے، پہلا راستہ ختم کر دیا ان کا۔ یا مالک کا شریک ہوگا، پارٹنر میں ہوگا، اکیلا مالک نہیں ہوگا، پارٹنر میں ہوگا، تو اللہ نے وہ بھی کہہ دیا کہ اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں، نہ ملکیت میں حصہ ہے اور نہ تخلیق کرنے میں کوئی حصہ ہے۔ یا مددگار ہوگا ان کا کہ کچھ مدد کیا ہوگا، تو اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی مددگار بھی نہیں، اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ چوتھا راستہ بچا تھا کہ سفارش کر لیں، کچھ گفتگو کر لیں، تو اللہ نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ اللہ کے یہاں سفارش کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا سوائے ان کے لیے جن کے لیے اللہ اجازت دے گا اور جس کو اجازت دے گا کرنے کے لیے۔ تو چاروں راستے جو کچھ نفع حاصل کرنے کے ہو سکتے تھے اللہ رب العالمین نے بند کر دیا، پورے طور پر راستہ مسدود بند۔ آیت میں کہا گیا وَأَنذِرْ بِهِ، انذار کہتے ہیں ایسی خبر دینے کو جس میں خوف ڈر شامل ہو، اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے ان کو ڈرائیں، قرآن کے ذریعے ان کو ڈرائیں، قرآنی آیات، اللہ رب العالمین کی فرامین، جنت و جہنم کا تذکرہ، عذاب کا تذکرہ، سابقہ اقوام کی تباہی و بربادی ہلاکت کا تذکرہ، ان سے ڈرائیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَكَم مِّن مَلَكٍ، کتنے ہی فرشتے نہیں، بہت سے فرشتے، یعنی آسمان میں ملائکہ فرشتوں کی کثرت ہے، اس کے باوجود ان کی شفاعت، ان کی سفارش کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سفارش کی اجازت مرحمت فرما دے، اجازت دے کہ ٹھیک ہے تم سفارش کرو، جبریل تم سفارش کرو، فلاں تم سفارش کرو۔ اور یاد رہے کہ سفارش کرنے والے اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے دونوں سے اللہ کا راضی ہونا ضروری، دونوں سے اللہ کا راضی ہونا ضروری، کرنے والے سے بھی اور جس کے لیے کی جا رہی۔
تو ہر کسی کو ہم اپنا سفارشی تو نہیں بنا سکتے۔ آیت میں کیا کیا؟ ادعو، پکارو ان کو، بلا لو ان کو۔ یہ عاجزی بتلانے اور بطور تحدی چیلنج، عاجز اور تحدی چیلنج ہے کہ بلا لو ان کو، اس طور پر کہ انہیں حاضر کرو یا انہیں دعائے سوال کے ذریعے پکارو، بلاؤ ان کو، دیکھیں تمہاری کیا مدد کر سکتے ہوں۔ اور اللہ نے کہا من شرکن، یعنی وہ اس کی طاقت نہ تو انفرادی طور پر رکھتے ہیں کہ مالک ہوں خود ہی، اور نہ ہی شریک بن کر طاقت رکھتے ہیں کہ اس میں ان کا کچھ حصہ ہے۔ دونوں طرح سے ان کا کوئی حصہ نہیں، کسی طور پر وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اور کہا من ظہیر، یعنی مددگار بھی نہیں۔ یہاں پر بتوں کو اللہ تعالیٰ کے شریک و مددگار ہونے کی نفی کی گئی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بلاؤ، ما لہ من ظہیر ما لہ من شرک وما لہ من ظہیر، نہ تو وہ شریک ہیں اور نہ ہی اللہ کے مددگار، کسی بھی طور پر ان کا کوئی حصہ نہیں اور کسی طرح وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ان بتوں سے ہر اس چیز کی نفی کر دی گئی جس کی امید ان کی عبادت کرنے والے لوگ رکھتے ہیں کہ مالک ہوگا، وہ بھی نہیں ہے، مالک کا پارٹنر ہوگا، شریک ہوگا، وہ بھی نہیں ہے، مددگار ہوگا، وہ بھی نہیں ہے۔ چوتھی جو چیز بچی شفاعت، سفارش کی، وہ کر سکے گا، اللہ نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا کہ یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ ذاتی طور پر، نہ انفرادی طور پر، نہ ہی شریک و ساجھی کے طور پر، اور نہ ہی معاون و مددگار کے طور پر۔ کیونکہ کوئی اگر کسی کا مددگار بھی ہو گرچہ شریک نہ ہو، پھر بھی وہ اس کا احسان مند ہو جاتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کر دے تو اس کا احسان مند ہو جاتا ہے، اور جب کبھی وہ انسان کسی سے اس سے کچھ بات کہتا ہے تو بالکلیہ انکار نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کی مدد کی تھی، تو بالکلیہ انکار نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہی بات ہے، پھر بھی وہ اس کا احسان مند ہو جاتا ہے اور اس کی محبت کی خاطر وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ بادشاہ اپنے وزیر کی سفارش کیوں قبول کر لیتا ہے، یا اپنے کسی خاص آدمی کی سفارش کیوں قبول کر لیتا ہے؟ اس کا احسان اس پر ہوتا ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے وزیر اس کا، اس لیے اس کی بات ٹال نہیں سکتا، پورے طور پر قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ نقص تو نہیں ہے کہ اللہ مجبور ہے، اس نے اللہ کی مدد کی ہے، کسی نے اللہ کی مدد کی، ان کے بتوں نے اللہ کی مدد کی ہے، پیر ولی نے اللہ کی مدد کی ہے، ایسا تو کچھ نہیں، تو اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اب جب کہ ان تینوں چیز کی نفی کر دی گئی تو اب صرف شفاعت ہی بچتی ہے، سفارش ہی بچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی باطل قرار دے دیا ہے کہ سفارش بھی کام نہیں آنے والی، لہٰذا ان کی شفاعت انہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور آخری بات، یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ آیتیں ہیں جو دل سے شرک کی جڑیں کاٹ دیتی ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ دل سے شرک کی جڑیں کاٹ دیتی ہیں۔ آدمی اگر غور کر لے اس پر کہ نہ تو وہ مالک ہیں، نہ وہ شریک ہیں ملکیت میں، نہ تخلیق میں، اور نہ ہی جو ہے وہ مددگار ہیں، اور اللہ رب العالمین نے شفاعت کا بھی انکار کر دیا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو انسان اگر ان باتوں کو سمجھ لے تو دل کے اندر شرک کا جو شائبہ ہے، دل جو کسی اور سے معلق ہو گیا ہے، لگ گیا ہے، وہ جڑ کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کہ آدمی سمجھ جائے گا کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں، اللہ کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر ہم کیوں کر جو ہے کسی اور سے دل لگائیں، کسی اور کے در پر حاضری دیں جب کسی کے ہاتھ میں کچھ اور نہیں ہے۔ آج کے درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ شفاعت کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز مزید باتیں اگلے درس میں کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔